حضرات، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوا کرتے ہیں۔ اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہیں انہیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے۔ لوگ اولیاء اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت تو فرما رہا ہے کہ میرے جو مقبول بندے ہیں انہیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اب جو لوگ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، کیونکہ گستاخی کرنے سے غوث اعظم کی شان پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مرتبہ رکھا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اگر اس کو کوئی گھٹانا چاہے تو گھٹا نہیں سکتا، اگر اس کو کوئی مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتا۔ لوگ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اگر گستاخیاں کرتے ہیں تو غریب نواز پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی حضور شاہ جی محمد شیر میاں کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو شاہ جی میاں پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی حضور اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے یہ وہ مقبول بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص اعزاز عطا فرمایا ہے، ایک خاص مرتبہ دیا ہے۔ ان کی شان میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ ایسے ہی مقبول بندوں کے متعلق قرآن پاک میں فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہے، جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، انہیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ بے شک زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں وہ اپنا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بورڈ لگا ہوا ہے کہ ان پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ بے شک بے شک۔ ارے اولیاء اکرام کی شان تو وہ شان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی امت کے کسی ایک عالم سے ملاقات کروں، آپ کی امت کے کسی ایک عالم سے ملاقات کروں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روح امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو کہا۔ حضرت امام غزالی کی روح کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہوا تو فوراً امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اور موسیٰ کلیم اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے متعلق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے اپنے بندوں کو دیکھ کر میں میدان محشر میں فخر کروں گا اور کہوں گا دیکھو ایسے لوگ بھی میری امت میں موجود ہیں۔ حضرت امام غزالی کی روح کو مصطفیٰ جان رحمت نے حکم دیا کہ آپ موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ موسیٰ کلیم اللہ ارشاد فرماتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ اپنا نام بتا دیجئے۔ تو حضرت امام غزالی کی روح ارشاد عرض کرتی ہے میرا نام محمد بن الغزالی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے باپ کا نام نہیں پوچھا، تمہارے دادا کا نام نہیں پوچھا، تمہارے پردادا کا نام نہیں پوچھا، تو پھر دادا پردادا کا نام کیوں بتایا، اپنے باپ کا نام کیوں بتایا؟ اگر کہتے میرا نام غزالی ہے تو میں سمجھ جاتا کہ تمہارا نام غزالی
غزالی ہے، بتاؤ تم نے اتنا لمبا نام کیوں لیا ہے؟ حضرت امام غزالی مسکرانے لگ جاتے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے عرض کرتے ہیں، اے موسیٰ کلیم اللہ، اب آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ موسیٰ کلیم اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کون سا سوال؟ حضرت امام غزالی کی روح عرض کرتی ہے، اے موسیٰ کلیم اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے سوال کیا تو وہ سوال کیا تھا؟ آپ سے سوال کیا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اب بتائیے آپ نے اس سوال کا جواب کس انداز میں دیا؟ آپ نے اس سوال کا جواب کس طرح سے دیا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے حضرت امام غزالی کی روح عرض گزار ہے کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، جب رب نے ارشاد فرمایا، سوال کیا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو آپ نے کیا کہا؟ قال ہی عصایا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میرا یہ عصا ہے، اس سے میں تکیہ بناتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اس سے میرے اور بھی کام ہوا کرتے ہیں۔ اے موسیٰ کلیم اللہ، اب بتائیے، اللہ نے صرف پوچھا تھا تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر کہہ دیتے مولا میرے داہنے ہاتھ میں عصا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال کا جواب ہو جاتا، مگر آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ آخر کیا وجہ تھی؟ موسیٰ کلیم اللہ ارشاد فرماتے ہیں، روح امام غزالی سے ارشاد فرماتے ہیں، اے روح امام غزالی، جب اللہ رب العزت مجھ سے یہ سوال کر رہا تھا تو میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال کر رہا تھا، اور رب سے بات چیت کرنے میں مجھے لذت حاصل ہو رہی تھی۔ میں چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا عصا ہے، مگر بات لمبی کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ میں بھی کہہ سکوں کہ میں نے اللہ رب العزت سے اتنی دیر تک بات کی ہے۔ امام غزالی کی روح مسکرانے لگ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ بھی میرے سامنے کون ہے؟ دیکھیے میرے سامنے موسیٰ کلیم اللہ ہے، جب بات آئے گی تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے موسیٰ کلیم اللہ سے اتنی دیر تک گفتگو کی ہے۔ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان اولیاء اکرام، فیضان اولیاء اکرام، فیضان علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ روح امام غزالی فرماتی ہے کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، باپ دادا پردادا کا نام اس لیے بتایا تاکہ بتانے میں دیر لگ جائے اور میں بھی کہہ سکوں، اور میری بات کا ٹائم زیادہ ہو جائے، میں بھی کہہ سکوں کہ میں نے موسیٰ کلیم اللہ سے اتنی دیر تک بات کی ہے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی تو امت محمدیہ کے ایک ولی ہے، اور اللہ رب العزت کے مقبول بندے ہیں۔ اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا ہے۔ اب اگر کوئی اور اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی بھی برباد کر رہا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم سبھی کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔